बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछली से पिछली दिहाई में जब भारत में प्रोजेक्ट मोदी लॉन्च किया गया और पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया, तो इसके अंदर जो उस वक्त के सीनियर और एस्टेब्लिश्ड नाम थे, सहाफ़ियान थे, उनको फारग करना था। अब पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर फ़र्क ये था कि भारत की इस्टेब्लिशमेंट ने उन सहाफ़ियों को कुछ छोटे-मोटे नेटवर्क या सेटअप या डिजिटल सेटअप बना के दे दिए, उनको फाइनेंस कर दिया और उनकी जगह पे फिर अर्नाब गोस्वामी जैसे गोबर लेके आए, जो कि बकवास करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे, हिजान बर्पा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे, लड़ाई कराने के अलावा कोमो-कोमो के ड्रामों की तरह और कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है ना? लेकिन पाकिस्तान के हमारे जो दोस्त थे, उनके हम मनसब और जो यहाँ पे प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च कर रहे थे, वो बड़े बेरहम और लीथल साबित हुए। जनरल ज़हीरुल इस्लाम जैसे उन्होंने सीनियर जर्नलिस्टों को निकाल के बाहर फेंका, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी जर्नलिज्म के उस वक्त के एक पूरी सीनियर लॉट के साथ खींचातानी शुरू हुई। और बहुत सारे लोग पस मंज़र में भी गए इस दौरान, तबसरा निगार, और बहुत सारे हम जैसे बेरोज़गार होके घरों में भी बैठ गए। क्योंकि भी प्रोजेक्ट इमरान खान एग्जीक्यूट हो रहा था और अदारा पूरे अपने माइट के साथ आ रहा। भारत के अंदर इस तरह के जो लोग उनके अदारों ने संभाल के रखे और वो अपने अदारों के बारे में उस कदर बिटर नहीं हुए जितने हमारे लोग हो गए, उस वजह से कि यार आप हमें बोलने का मौका भी नहीं दे रहे। उनमें करण थापुर साहब भी शामिल हैं। और जब आप किसी को बेरोजगार नहीं करते और उसकी रिज़्क के ऊपर लात नहीं मारते या उसके काम में मुदाखलत नहीं करते, तो फिर आपका एसेट बनता है। करण ठाकुर साहब इस वक्त भारत की इस्टेब्लिशमेंट के एसेट हैं। वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो रहे हैं पीटीआई के, रऊफ हसन साहब, वो उनके साथ राब्ते में होते हैं और उनको पाकिस्तान के अंदर मजीद इंतशार फैलाने के लिए एडवाइस भी कर रहे होते हैं और अपनी तरफ से मामलत भी फराहम कर रहे होते हैं और उनके लोगों को दे रहे होते हैं। मैं इसको समझता हूँ कि जर्नलिस्ट को गेस्ट कैप्चर करना होता है और गेस्ट को की थोड़ी-सी चापलूसी भी करनी होती है, और करण थापुर साहब वो बियॉन्ड द प्रोफेशनल लाइन पे जाके ये कर रहे थे, लेकिन वो अपने अदारों का सासा तो हैं ना जी। तो उन्होंने इंटरव्यू किया है जनाबे नजम सेठी साहब का। अब नजम सेठी साहब जो हैं वो ज़रा खुले-डुले हमारे दोस्त हैं, मेरे तो सीनियर हैं भई, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो नजम सेठी साहब ने वो तबसरा फरमा दिया। तो नजम सेठी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत के बावजूद भी, आपकी मोहब्बत के बावजूद भी मैं आपसे इख्तिलाफ की जुर्रत करता हूँ। कहा उन्होंने ये कि देखिए पाकिस्तान जो है वो लंबी जंग सस्टेन कर ही नहीं सकता। ओके, पाकिस्तान जो है वो मुख्तसर जंग चाहेगा, 2 से 3 दिन के अंदर जिसका फैसला हो जाए, और अगर उसे पता चला कि जंग लंबी हो रही है तो बम चला देगा। मैं आपके इस तज़िये से शदीद इख्तिलाफ़ करता हूँ। क्यों करता हूँ? मैं उसके अब आपको आर्गुमेंट अर्ज़ करने लगा। देखिए, डेस्परेट वो हो जिसके पास कुछ और करने के लिए दस्तयाब ना हो। जब भारत का सबसे टॉप ऑफ द लाइन तैयारा, वो इसे 4.5 जनरेशन कहते हैं, बनाने वाले इसे 4th जनरेशन तैयारा कहते हैं। चलिए 4.5 भी मान लें, जो कि स्टेल्थ है, नज़र नहीं आना चाहिए उसको। वो उन्होंने उड़ाया है अमृतसर के पास से, ठीक है? और जैसे ही वो फ़ज़ा में बुलंद हुआ है, तो हमने उन्हें कहा है कि ओए ध्यान नाल, ठीक है? राफेल जो है, वो जैसे ही फ़ज़ा में उड़ा है, इधर से हमारा भी J-10 उड़ पड़ा है। यानी उनका ख़्याल था कि हमारा ये राफेल उड़ेगा तो पाकिस्तान को कानो-कान खबर नहीं होगी। पाकिस्तान ने ना सिर्फ़ के J-10C उड़ाया, बल्कि J-10C ने जाके तो हाल-चाल भी पूछा उसका, हाँ भई जवान किधर? ठीक है? और उसने कहा नहीं, नहीं मैं तो सर अज जा रहा था, दही लेने जा रहा था। ठीक है, मेरा तो जंग से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो दही लेने जा रहा हूँ। यानी कि ये उनका सबसे बड़ा हथियार था, ठीक है? अभी आपको उनकी जो ज़मीनी फ़ोर्स है, मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाह रहा। फिर मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि अज़रबैजान और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लीजिएगा। आप मेरे से ज़्यादा पढ़े-लिखे आदमी हैं और पढ़ते रहते हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़ते हैं आप।
کتب کا میالہ بھی آپ سے میرے سے زیادہ ہے مطالعہ. تو ذرا یہ سر یہ جو آرمینیا کی اور اس کی جنگ ہے، آذربائیجان کے پاس کوئی ٹینک آرمینیا کے مقابلے میں تو نہیں تھے. روس نے یوکرین کی جنگ کے اندر روس کو کیا مار پڑی ہے کہ اپنے جتنے بھی وہ ٹینک کے اثاثہ جات تھے وہ تو تباہ کروا بیٹھا تھا آرمینیا کی جنگ کے اندر جھونک کے. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ایران بھی جو ہے وہ بھی اپنے ٹینکوں کے اثاثے آرمینیا کو ادارے دے کے تباہ کروا بیٹھا تھا. ٹھیک ہے نا. تو بس وہ پڑھ لیں سر، زمینی فورس کے ساتھ یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب نیویل کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو ہماری ایک آبدوز جاتی ہے اور جا کے حال چال پوچھتی ہے ان کے وکرانت کا، آل مائٹی ہے وکرانت، جس کے اوپر پورا مائٹ اور غرور اور جسے کہنا چاہیے پراؤڈ جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے. وکرانت ہم ہولڈ کرتے ہیں، تیرا بردار جہاز ہم ہولڈ کرتے ہیں، چائنا سے پہلے ہمارے پاس. تو اس وکرانت کو ہماری ایک آبدوز نے فرقان، جس کا نام ہے الفرقان، اس نے جا کے ذرا حال چال پوچھا ہے سر. تو وہ واپس گھس گیا ہے جا کے ڈاک کے اندر، اور اب نکل نہیں پا رہا وہاں سے، یا نکلنا چاہ نہیں رہا. شرمیں آتی ہیں اس کو. تو جنگ زیادہ پرلونگ نہیں ہونی سر. جنگ دو متوازن پارٹیوں کے درمیان ہوا کرتی ہے، دو برابر کے فریقین کے درمیان ہوتی ہے. جنگ جو ہے وہ اتنا امبیلنس فریقوں کے درمیان نہیں ہوتی. میں ہندسوں کو نہیں مانتا. میرا مطلب ہے کہ ہم نے GF7 ہے میرا خیال ہے جو MiG-21 کی چائنیز کاپی ہے، وہ ہمارے پاس سر 250 تھے، ہم نے ریٹائر کر دی، کھڑے کر دیے ہوئے یہ میاں والی یا اس طرح کی دور دراز ایئرپورٹس کے اوپر. یہ یوتھیوں نے جا کے 9 مئی کو انہیں کوئی آگ لگائی تھی نا سر. ہم سوچ رہے ہیں کوئی افریقہ سے، کوئی لیٹن امریکہ سے کچھ تھکیا ٹوٹیا گاہک ملے، انہیں کو رنگ شنگ کر کے پالش پوش کر کے ان کو تھما دیں. ٹھیک ہے. وہ ان کا ابھی بھی انڈیا کا ابھی بھی مین ریلائنس MiG-21 کے اوپر ہے. ہم اس کو ریٹائر کر کے اس کی جگہ JF تھنڈر انڈکٹ کر بھی چکے. یہ جو ہے ہمارے پاس میراج جو ہے، میراج 3 اور میراج 5 جو کہ نیوکلیئر کیری کرنے والا JF تھنڈر سے پہلے واحد ہمارے پاس آپشن تھا اور بڑے عرصے تک رہا، اور اس وقت بھی اسے پاکستان ایئر فورس کا ورک ہارس کہا جاتا ہے. ہم اس کو بھی اگلے 3 سے 4 سال کے اندر ریٹائر کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی جگہ ہم لیٹسٹ طیارے انڈکٹ کریں گے. اور بھارت نے ابھی تک یہ کوئی 36 کے قریب ان کے پاس رافیل ہیں، اور 26 انہوں نے اور خریدنے کا آرڈر پلیس کیا ہے، کیونکہ دے وچوں 52 4.5 جنریشن دے تیارے جے. تیجا ان سے اڑ نہیں پاتا، یا تیجاز کے اندر اتنا ہے نہیں، ساتھ نہیں ہے. ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مڈل سکیل کی جنگ ہوگی سر، وہ LOC کے اوپر ہوتی رہتی ہے، سال کے 12 مہینے 365 دن جاری رہتی ہے. کبھی کہیں پہ کسی سے غلطی سے گولی چل گئی، اگلے نے میزائل کٹ ماریا. ٹھیک ہے. اور ادھر سے جناب کو غلطی سے ادھر ادھر ہو گیا، ادھر کے نشانے میں آیا، اس نے پھڑکا دیا، 3-4 بندے پھڑکا دیے، چلو جناب. یہ LOC کے اندر یہاں ایسے رہتا ہے، رپورٹ نہیں ہوتا، ہمارے میڈیا کو بتایا نہیں جاتا. نا انڈین اس لیے نہیں بتاتے کہ ان کی بھستی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ جنگ کا تاثر نہ جائے. تو جنگ LOC کے اوپر رہتی ہے، لیکن اس دفعہ کیونکہ ہم کافی حد تک اپر ہینڈ کے اوپر ہیں، اور LOC کی اگر خلاف ورزی ہو بھی جاتی ہے، اگرچہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کرنے کا، ہو بھی جاتی ہے، تو وہ ہوگا کہ متنازع علاقہ ہے ہمارا، پورے اس کے اوپر کلیم ہے، اور وہ بھی اس لیے کر لیں گے کہ ان کا باقی کے کشمیر کے اوپر کلیم ہے. تو LOC تک ہو سکتی ہے جنگ، لیکن سر وہ بہت مختصر ہوگی. لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ جب دونوں قوتیں روبے عمل آئیں گی تو لیزر کے دور کے اندر جو ہے، لیزر گن کے دور کے اندر جنگ زیادہ چلنی نہیں چاہیے سر. اگر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو ریسورسز ان کے پاس بھی نہیں ہیں. ان کے پاس ڈالرز ہوں گے، منیشن نہیں ہے سر ان کے پاس. ٹھیک ہے. ان کے پاس ڈالرز یقیناً ہوں گے، ہم سے کئی گنا زیادہ ہوں گے، 10-20 گنا زیادہ ہوں گے، لیکن سر ان کے پاس مہارت نہیں ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے. اب اسرائیلی جو ہیں وہ تو آگے یہاں پہ نہیں نہ لڑ سکتے، رافیل نہیں نہ اڑا سکتے اسرائیل. تو لے دے کے انہیں اپنے پائلٹس کی مہارتوں کے اوپر ہی اور اپنے فائٹرز کی مہارتوں کے اوپر بھی کرنا ہے. اور ہم گراؤنڈ کے اوپر بھی اور کاغذ کے اوپر بھی یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہم ان سے فار فار بیٹر ہیں.
اور ان کے کسی بھی موو کا توڑ ہمارے پاس موجود ہے، اور بڑا سستا توڑ اور مؤثر توڑ موجود ہے۔ تو اس لیے جنگ اس لیے بھی نہیں ہونی کہ انہیں پتہ ہے، انہیں فیس سیونگ چاہیے، جس طرح کے ابھی نندن نے طیارہ گرایا، اور میں نہیں کہہ رہا، انڈینز کہتے ہیں، اور جنگی قیدی بنا، ٹھیک ہے، وہ رہا ہونے کے بعد واپس گیا، اور اسے انہوں نے اپنی فوج کا سب سے بڑا ایوارڈ دے دیا، اور ایز اے ٹرافی اس کو پورے انڈیا کا دورہ کروایا ابھی نندن صاحب کو۔ میرا مطلب ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی جال سازی کر کے تو رولا جال سکتے کہ اسی جیت گئے، اسی جیت گئے، اسی جیت گئے۔ کبڈی کے اندر جو ہوتا ہے وہ ریڈر اور سائی کا رولا اس بات پہ ہوتا ہے کہ ریڈر کہتا ہے میں نے ہاتھ لگا لیا، اور سائی کہتا ہے کہ اس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ دنیا بھر کے اندر سر کبڈی کے میدان میں سب سے زیادہ لڑائیاں اس بات کے اوپر ہوئی ہیں، سب سے زیادہ سر اس بات کے اوپر پھٹے ہیں کہ ریڈر کہنا میرا ٹچ ہو گیا ہے، سائی کہنا ہے کہ میرا ٹچ نہیں ہویا، مینو ٹچ نہیں ہویا، لہٰذا جو ہے اس بات پہ لڑائی ہو جایا کرتی ہے۔ تو سر ایتھے بھی ایدی لڑائی پینی ہے، انہوں نے کہنا ہم جیت گئے، ہم نے کہنا کہ جناب آپ سے لگا ہی نہیں نمبر کا۔ تو یہ ہے، تو مجھے تھوڑا سا چونکہ اختلاف ہوا، اور میں بڑے احترام کے ساتھ ان کی بات سے اختلاف کرنے کی جسارت کرنا چاہ رہا تھا، میرے سے برداشت نہیں ہو پایا کہ ان کے لیول کا بندہ جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے۔ تو مطلب کہ میں کو ان کی گوشمالی کرنے نہیں کر رہا، میں معافی بات کہ میں تو بس ذرا توجہ دلا رہا ہوں کہ سر ایک پہلو یہ بھی ہے، اس لیے جنگ اس لیے نہیں ہوگی کہ دشمن کی کیپیبلٹی نہیں، اس نے جنگ صرف میڈیا کے محاذ کے اوپر جیتنی ہے اور شور مچا دینا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں، اور ہم انہیں اس دفعہ یہ والی فیس سیونگ بھی دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ 1:45 ہمارے وزیر اطلاعات اسی لیے اٹھ کے سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔